کیا سیاسی ہواؤں کا جو رخ ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے؟ پاکستان کی جو سیاست کا آج یہ بہت بڑا سوال ہے۔ بساط سیاست پہ کچھ مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی اچانک خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب، ان سے ملاقات ہوئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک مثبت پیش رفت تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب، وہ ایپیکس کمیٹی کی قیادت کرنے لگتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے ان کی فوجی جو قیادت ہے ان سے جو ہے ملاقات ہوتی، مذاکرات ہوتی ہے، اور اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جی جو چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو یا فوجی قیادت، وہ دہشت گردی کے خلاف ایک صفحے پر آ گئے ہیں۔ اور اب سے چند دن پہلے تک، چند ہفتے پہلے تک آپ یاد کریں کہ سہیل آفریدی صاحب کے اوپر جو تھا یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ جو ہے دہشت گردوں کے جو ہیں حامی ہیں، اور حتیٰ کہ ان کا جو ہے تعلق منشیات سے بھی جوڑا جا رہا تھا۔ تو یہ بھی ایک طرح سے جو ملاقات ہوئی ہے، ایپیکس کمیٹی میں ان کا بیٹھنا شروع ہوا ہے، یہ بھی ایک طرح کی جو ہے مثبت جو ہے پیش رفت ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری کے احتجاج ہوا، علامتی تھا، بعض حصوں میں ملک کے ہوا، بعض میں نہیں ہوا، لیکن اس پہ جو ایک آپ کو نظر آتا تھا کہ جی محاذرائی بڑھ جائے گی اس سے، وہ نہیں ہوئی۔ اور وہ مطلب ہے کہ آپ نے احتجاج کر بھی دیا، اور جناب مطلب ہے کہ اس سے جو ہے ایک بہت زیادہ فکشن جو ہے وہ نہیں بڑھا۔ اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک مثبت جو ہے وہ پیش رفت ہوئی۔ پھر اسی پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب کو فرینڈ آف کورٹ ڈکلیئر کر دیا، اور 5 ماہ کے بعد جو ہے گزشتہ روز ان کی ملاقات جو ہے عمران خان صاحب سے ہوئی۔ بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، 3 گھنٹے کی، جس کے بارے میں رپورٹ انہوں نے آج جو ہے سپریم کورٹ میں جمع بھی کروا دی ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے مثبت پیش رفت ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو لوگ پھر یہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے معاملات جو ہیں وہ طے ہونے کی طرف جا رہے ہیں؟ اور اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ جو مطلب پاکستان کی سیاست میں جو حدت تھی، محاذرائی تھی، اس میں جو ہے کچھ کمی کے آثار ہیں؟ کیونکہ ضرورت جو ہے اس چیز کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت نے اور ارباب اختیار نے پوری کوشش کی کہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگا دیا جائے، اس کو جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل نان اینٹی بنا دیا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے پورا زور لگا دیا کہ جی یہ جو نظام ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گرے، کوئی ڈرامائی قسم کی تبدیلی آ جائے، وہ بھی نہیں ہوئی۔ تو دونوں کو پتہ چل گیا کہ جناب ایک کہتے ہیں دیر آر لمٹس ٹو پاپولیرٹی اینڈ دیر آر لمٹس ٹو پاور۔ تو وہاں پر پھر مجھے یہاں پر ایک وہ صوفی تبسم صاحب کا بچوں کی انہوں نے اس میں ایک نظم لکھی تھی، ایک تھا تیتر ایک تھا بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں ہی شیر، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم۔ تو خدا نہ خواستہ ہیں کسی کی چونچ اور دم تو گم نہیں ہوئی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ایک تسلی آ گئی ہے کہ ایک بند گلی میں سیاست پھنس گئی ہے، ایک اسٹیل میٹ ہے، اور پاکستان کو جس قسم کے بڑے بڑے بحرانوں کا سامنا ہے، جس میں دہشت گردی کا فریت ہے، معاشی بحران ہے، اس پہ کہیں نہ کہیں پاکستان کی سیاست میں توازن اور اعتدال ضروری ہے۔ تو ہم نے تو یہ سارے ڈاٹس آپ کے سامنے پیش کیے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ ہم جیسے میں ہو گیا اور بہت سارے دیگر جو تجزیہ کار ہیں وہ قیاس آرائی کر رہے ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں جناب محسن بیگ صاحب سے، باخبر قسم کے تجزیہ کار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، سینئر صحافی ہیں، کہ وہ اس چیز کو کس طرح سے ریڈ کریں۔ محسن صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ کیا واقعی ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کسی قسم کی مفاہمت ہو جائے؟ کیا آپ کے پاس کیا وہ ہے، خبر کیا ہے؟ جی عامر صاحب، آپ نے اتنی مثبت چیزیں بتا دی ہیں، میرا تو دل ہی نہیں کر رہا کہ میں نیگیٹو گفتگو کروں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ پازیٹیو رہے۔ اس ملک میں کافی فساد ڈال دیا گیا۔ سیاست ہر پارٹی، پولیٹیکل پارٹی کی اپنی تائیں ٹھیک ہے، وہ سیاست ضرور کرے، کسی کو اختلاف نہیں، لیکن جو ملکی سطح کے معاملات ہیں اس کے اوپر تو جو جس پروونس کی گورنمنٹ ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ یہ دہشت گردی یہ خالی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے لیے نہیں، ان کے پروونس میں بھی ہے، ان کی پارٹی پہ بھی ہے۔ تو وہ پارٹی کو بیونڈ پارٹی جا کے تھوڑا ملکی معاملات میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ اور جب دیکھیے الیکشن کے بعد جو بھی صورتحال بنتی ہے، جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے، جو اپوزیشن میں ہے اس کو اپوزیشن کا کردار ادا کرنے میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ پازیٹیو کردار ادا کیجئے۔ آپ آگے ملکی معاملات میں ریاست کے اور عوام کے مسائل کے حل کی طرف جائیں، اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ سیاست کر لیے، مخالف بیانات دینے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، تقریریں کریں، بیان دیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک یہ سینسٹیو ایشوز ہیں جو ریاست کو ڈیمیج کر رہے ہیں، عوام پریشان ہے، بہت سے مسائل ہیں، اکانومی کے ہیں، دہشت گردی کے ہیں، لا اینڈ آرڈر ہے، اس پہ تو ملاقات، بات چیت، اس کو میں
بالکل آپ کے ساتھ سہمت کرتا ہوں کہ اس کو تو پازیٹیو دیکھنا چاہیے اور اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. درست. تو اس میں کسی کی ظاہر ہے کہ ہار و جیت نہیں ہے, اس میں پاکستان کے لیے بیٹھنا جو ہے لازم ہے, یہ بات تو ہے. اچھا, اسی پس منظر میں جو ایک اور نکتہ کہ ہم سنیں شہباز شریف صاحب کی اور حزب اختلاف کے رہنما محمود خان اچکزئی صاحب کی بھی ملاقات ڈیو ہے, تو یہ بھی ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ مثبت ایک وہ ہے. تو یہ جو بہت سارے ڈاٹس میں نے جوڑنے کی کوشش کی, اور میں کیا بہت سارے اور جو تجزیہ کار اس طرح کی بات کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کوئی واقعی کوئی سنجیدہ موو ہے کہ جہاں پر جو پاکستان کی سیاست میں ایک اسٹیل میٹ ہے, بندگلی میں پھنسی ہوئی, اس سے اس کو نکالا جائے؟ بالکل نکالا جائے گی, اس کے لیے ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں. اور جہاں تک محمود خان اچکزئی صاحب جو کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہیں, اپوزیشن لیڈر کے لیے الیکشن کمیشن کا تعین بھی کرنا ہے, آنے والے الیکشن کے معاملات پہ بھی بات ہونی ہے, اپوزیشن لیڈر کا ہونا آن بورڈ ضروری ہے, وہ ملاقات ہونی چاہیے. اگر ان کے کوئی کنسرن ہیں اپوزیشن کے یا محمود خان اچکزئی صاحب کے, تو نیچرلی اس کو ایڈریس کر دیجئے. اگر وہ حل طلب ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ ضروری ہے. جو آپ کی ریاست جس بھنور میں پھنسی ہوئی ہے, نہ کوئی بزنس چل رہا ہے, ٹیکسیز اتنے ہیوی ہیں, لوگ پریشان ہیں, جاب امپلائمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کچھ کہتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر جو کہہ رہا ہے وہ تو 24-25% ان امپلائمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو ایسے ایشو میں یہ بھی اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, دونوں پاکستانی ہیں, یہ دونوں ہی عوام سے ووٹ لے کے, انڈیا والوں نے تو ان کو ووٹ کیا نہیں, تو لہٰذا ان کی عوام کی بھی فکر کریں. اس پہ بیٹھنے, عزت بیزتی یا نہ, اس کو پیچھے چھوڑیں, کیونکہ انہوں نے پھر 1.5 سال کے بعد پبلک کے پاس ہی جانا ہے ووٹ لینے کے لیے. تو کچھ کیا ہوگا, یا خالی نعرے یا دعوے یا فیوچر کے خواب پہ تو آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے. تو ایسی صورت میں بیٹھنا ضروری ہے, دونوں کو بیٹھنا چاہیے. اس میں بہت سے لوگوں کو ہیلپ بھی کرنی چاہیے کہ یہ پازیٹیوٹی آئے اور ملک تھوڑا سا آپ کا آگے چلے. اور کیونکہ بات یہ نا کہ اگر یہی صورتحال جس ڈگر پہ ملک چل رہا ہے اور ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہماری صوبائی حکومتیں, ہماری وفاقی حکومت, تو پورا نظام جو ہے ایک اس کے اوپر سوالی نشان کھڑا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کسی ممکنہ مصلحت کا فریم ورک کیا ہو سکتا ہے محسن بیگ صاحب؟ کوئی آپ کے مطلب ہے کوئی اس کی اطلاع ہے, کوئی اس کے انڈیکیشن ہے؟ دیکھیے, میرے خیال میں روزوں کے بعد تھوڑی سی فضا کلیئر ہوگی. یہ سب لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں. ہمارے جو اکانومی اور بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اور جس طریقے سے اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات اگر رہے تو پھر پاکستان ایک بہت ہی مشکل پرابلم میں آئے گا. یہ سب کو سوچنے کی بات ہے. یہ ملک میں اگر افراتفری یا لا اینڈ آرڈر کا ایشو بن گیا تو یہ سیاست, دیکھیں آپ اور میں شاید بچ جائیں, یہ سیاستدان نہیں بچیں گے, کیونکہ ہم نہ آپ نے ووٹ لیا نہ میں نے لیا, نہ میری ذمہ داری تھی, لیکن اس کے باوجود لکھتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں کہ بھائی ان عوام کے مسائل حل کریں. اپنی جو سیاست کی جو جنگ ہے آپ کی, اس کو سائیڈ پہ رکھیے, جب الیکشن آئے گا تو کر لیجئے گا. فی الحال تو مسائل کے حل کے لیے ان کو بیٹھنا بھی ضروری ہے. فیوچر جو ہمارے ملک کا اس وقت حال ہے آپ کے سامنے ہے, اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ زیادہ کریٹیسائز کرتے ہیں, لیکن ان سب کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے, ان کو مل بیٹھنا بڑا ضروری ہے. ایک پازیٹیوٹی آئے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جیسا آپ نے فرمایا کہ معیشت نہیں چل رہی ہے, دہشت گردی شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں بڑی ہے, کیا اس کی وجہ سے جو حکومت پہ دباؤ بڑھا ہے, وفاقی حکومت پر بھی دباؤ بڑھا ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیں, دباؤ تو ہر پاکستانی پہ بڑھا ہے. جب دہشت گردی اسلام آباد لاسٹ ویک جو ہوا, دیکھیں وہ تو سب کے لیے بہت ہی, میں خود افسوس کرنے ایک ہمارے دوست کے برادر ان لا کی طرف میں گیا افسوس کرنے, تو وہ بڑا دل خراش قسم کے واقعات ہیں. تو اس میں سب پریشان ہیں, ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ سے بزنس پہ اثر پڑتا ہے, اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. اچھا, دوسری سائڈ پہ اگر کوئی گورنمنٹ ایسا فیصلہ کرے تو اپوزیشن کا کام ہے کو عوام کی آواز اٹھائے, وہ جا کے پارلیمان میں عوام کی نمائندگی کرے, نہ کہ صرف وہ جو قیدی ہے اسی کی بات کرے. بھائی وہ قیدی ایک کرمنل کیسز میں ہے, اس کا فیصلہ کورٹس نے کرنا ہے. کوئی بھی جو راہ نکلے گی وہ عدالت سے ہی نکلے گی, کوئی بھی راہ جو عدالت نکلے سے گی عدالت سے ہی ریلیف نکلے گی. ملے گا تو وہاں سے ملے گا. تو اس میں تو
मतलब हर वक्त उसी के पीछे लगे रहने से तो बात नहीं बनती अच्छा, ना। इस वक्त जो हमारे यहाँ है सब इसका मतलब है आप आंखें बंद नहीं कर सकते कि इस्टेब्लिशमेंट का एक मतलब है बहुत बड़ा एक से है पूरे मामलात में। तो क्या आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट भी अब इस नहज पर आ गई? वो समझती कि सियासी प्लेयर्स अगर कोई आपस में समझौता करते हैं और उसके मतलब है बिला वास्ता तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हो जाते हैं, तो क्या वहाँ पर उस चीज़ को पजीराई हासिल होगी आपके नज़दीक, आपके ख्याल में? बिल्कुल बिल्कुल होगी जी, ये एक पॉजिटिव काम हम्म होगा अगर ये सारी पार्टीज आपस में बैठती हैं, तो स्टैब्लिशमेंट को कोई हम्म इतराज नहीं है। और वो तो देखें, उनका भी, वो भी रियासत का अदारा है, वो भी, उनके भी जवान रोज शहीद हो रहे हाँ हैं, वो रोज मुकाबला कर रहे हैं दहशतगर्दी का, तो वो तो सियासी मामलात में वो चाहते हैं अगर सियासतदान खुद हल कर लें तो कोई ममानियत नहीं है। ये तो सियासतदान खुद भाग भाग के उनके पास जाते हैं, सुबह शाम जाते हैं, वो एक जाता है तो दूसरा भी पहुंच जाता है। तो मकसद ये से तो खुद हम लोग उलझाते हैं उनको। उनको अगर आपने दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर और इन चीजों पे, दफाई मामलात पे रखा है, तो फिर ये सियासत आप अपने जिम्मे लें और खुद बैठे। अगर कोई वहां से एतराज होगा तो मैं पहला बंदा होऊंगा जो बोलूंगा उनके खिलाफ। हम्म। अच्छा, आपके ख्याल में क्या, क्योंकि सियासत में कहते हैं क्विड प्रो को होता है कि आपने कुछ किया दूसरा भी कुछ करे। हुकूमत का समझ में आता है कि वो रिलीफ देने की पोजीशन में है। पीटीआई क्या कर सकती है जवाबन? पीटीआई को क्या करना चाहिए, क्या करना होगा? फिर उनका देखिए आमिर, आपको पता है कि उनका सारा जो फोकस है वो उस कैदी पे है जी, रिलीज हो जाए। भाई रिलीज कैसे हो जाएगा? दीवारें तोड़ लोगे? भाई कोर्ट से होना है, जो भी आपको रिलीफ मिलना है, ड्यू प्रोसेस है लॉ का, आप उसको फॉलो करें। वो चाहते हैं हमें एनआरओ मिले और शाम को वो बाहर आ जाए। देखिए ऐसे तो मुमकिन नहीं है। अगर लॉ ऑफ लैंड जो है उसको तो आपने लॉ को फॉलो करना है। वो अच्छा, उन बेचारों की से कोई नहीं है, जो वो जाते हैं वो एक मैसेंजर से बने हुए हैं, वो बाहर हडियाला से निकल के एक मैसेज दे देते हैं, और वो फॉलोअर जो उसके हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो देखिए वो जो कैदी है उसको भी पता है कि वो इस तरीके से प्रेशर, एहतजाज, वो सारे काम करके देख चुका, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये इस तरह बाहर नहीं आएगा। दुरुस्त। ये अभी भी जोर लगाना चाहे तो लगा ले, ये बाहर नहीं आएगा। ये हाँ, वो तरीका तो सियासत बातचीत से नहीं चलता। निकलना चाहिए। वो जो मैंने सूफी तबस्सुम का पढ़ा था कि एक की चोंच और एक की हाँ, सूंड जो है वो गुम हो गई। अच्छा मोहसिन साहब, जरा सा कहते हैं हटके सवाल, सियासी मामलात पे तो हमने बात कर दी, एक और सियासी मामले पे बात करते हैं। अचानक हमने देखा कि सरदार अख्तर मैंगल साहब का कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर हो गया। 17 माह तक इंतजार किया गया। क्या वजह हुई अचानक? देखिए मैंगल साहब, कभी हुकूमत, ये जितने बलोच लीडर हैं, मैं इन सब से मेरी दुआ सलाम बहुत अच्छी है, लेकिन ये पावर में हो तो ये इनकी गुफ्तगू, इनका बयानिया डिफरेंट होता है। जैसे ये पावर से हट जाएं, इनका बयानिया डिफरेंट होता है। मैं तो हैरान हूं कि मतलब आपने खरबों, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो बलूचिस्तान को फंड्स मिले मुशर्रफ दौर में, और उसके बाद मैं तो उसका आई विटनेस हूं। वो पैसे समझ नहीं आती वो कहां गए, और दहशतगर्दी भी बढ़ गई। आपने हुकूमतें, इलेक्शन, सब कुछ किया, वजारतें भी मिली आपको, लेकिन आप जैसे अपोजिशन में आते हैं आपकी टोन बदल जाती है। आपको वो जो है सुबह और आपको कौमियत याद आनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है, आप इसी मुल्क में रहते हैं, आपने थोड़ा सा पॉजिटिव रोल प्ले कीजिए, कभी अपोजिशन में भी रहना पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत अरसे से जो पेंडिंग था, अभी रिसेंटली आपने उनके बयानात पढ़े होंगे, वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। हालांकि ये गुफ्तगू वो जो जो भी अभी तकरीर भी पॉलिटिक्स उन्होंने की मेरे ख्याल में किसी कॉन्फ्रेंस में, जाहिर है कि वो दुखी हैं, बलोच क़यादत बहुत दुखी है, वहाँ के उनके सूबे के हालात है बहुत सर, बुरे हैं। कर करके तो अरबों की करप्शन हो धुआं गई, तो निकलेगा थोड़ा बहुत। आंसू बहा बहा के हाँ। खरपति आप बन गए। तो आपने, आपसे बंदा ये भी पूछे, आप हुकूमत में भी रहे, आपकी फैमिली हुकूमत में रही, हाँ। आपने इस मुल्क के लिए क्या दिया? आपने दहशतगर्दी के चलिए खिलाफ क्या मोहसिन किया? साहब, ऐसा करते हैं कि बलूचिस्तान पे एक और हम अलग सेशन रखते हैं। ये एनी टाइम, हाँ, एनी बहुत टाइम। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बिल्कुल मतलब कि बलूचिस्तान दुख है, और लोग कहते हैं कि जी बलूचिस्तान को भी उसके ज़ख्मों पे मरहम लगाने की ज़रूरत है। लेकिन जो हमने सियासी गुफ्तगू की उसमें नज़र ही आ रहा है कि सबको इस बात के साथ है कि पाकिस्तान की सियासत में इत्तेदाल की ज़रूरत है, उसमें मुफाहमत की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान को आगे बढ़ने का रास्ता मिल सके।